بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، آج کل سوشل میڈیا پر فرقہ واریت کے مناسبت سے مختلف قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں اور سنی شیعہ واعظین خطبہ اس میں ملوث ہیں۔ ہمارا زور اس پر ہے کہ فلاں شخص کو اہل سنت میں داخل کرنا ہے اور فلاں شخص کو اہل سنت سے خارج کرنا ہے۔ تشیع کے ہاں بھی ایسے واعظین خطبہ آپ کو مل جائیں گے کہ ان کا سارا فوکس اہل تشیع کے عقائد و نظریات کی دعوت دینا ہے۔ اور دوستو، تحقیق کس چیز کا نام ہے؟ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز کفر ہے، کسی عالم کے نزدیک وہ دلائل دے دے گا، فلاں چیز کفر ہے، کسی عالم کے نزدیک وہ دلائل دے دے گا، لیکن کیٹاگوریکل کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کافر ہو گیا ہے، یہ بہت بڑی جسارت کی بات ہے۔ الیاس گھومن صاحب کا میں نے بیان سنا، اس میں وہ ڈٹائی کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کفر ہے اور ان کی خلافت کا انکار بھی کفر ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، ہماری اصول کی کتابوں میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر الصدیق کی صحابیت کا انکار کفر ہے، اور وہ سورہ توبہ کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں لصاحبہ کے الفاظ آتے ہیں کہ جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے میرے صاحب غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت میں صاحب کا لفظ آیا ہے، اور یہاں سے ہمارے سنی حضرات شرعی طور پر حضرت ابوبکر کی صحابیت کا اطلاق کرتے ہیں کہ قرآن کی نص ہے کہ وہ انہیں حضور کا صاحب کہہ رہا ہے، تو جو ان کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اب بظاہر تو سٹیٹمنٹ اور استدلال اس انداز میں تو ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن اگر قرآن مجید کی آیت پر غور کریں، عربیت پر غور کریں اور پورے ڈسکورس پر غور کریں تو استدلال بالکل باطل ہے۔ کوئی بندہ بھی قرآن کا انکار نہیں کرتا، یا یہ کہہ کر کہ چونکہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اور اس کا یہ معنی ہے میں نہیں مانتا، پھر تو اس کے کفر میں آپ شک نہ کریں۔ لیکن جو بندہ بھی حضرت ابوبکر کی صحابیت کو نہیں مان رہا یا ان کی خلافت سے اختلاف کر رہا ہے، تو کفر کو آپ کس اصول کے تحت واضح کریں گے؟ قرآن مجید میں وہ لفظ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو وہ سنیوں سے مخاطب نہیں تھا، نہ ہی شیعہ سے مخاطب تھا، قریش کو کہا جا رہا ہے، مشرکین مکہ سے اللہ بات کر رہا ہے، جو عربی جانتے ہیں، عربی کے اسالیب جانتے ہیں، عربی فصاحت و بلاغت کو جانتے ہیں۔ تو اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ ایک زندہ زبان کے روپ میں ہم ان کے سامنے تھا اور بول رہا تھا، اس وقت اس لفظ کا کیا مطلب تھا؟ یعنی کہ کسی بھی کلام کو جب سمجھا جائے گا تو کیا آپ اپنے حساب سے معنی کر لیں گے؟ اس دور کے محاورے، اس دور کے اسالیب، اس دور کے استعمال کو دیکھا جائے گا کہ وہاں یہ کس معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ عربی میں عام لفظ ہے، صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ یہ اصطلاح تو بنائی ہے ہم لوگوں نے بعد میں، قرآن تو اس سے واقف ہی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ جیل میں قید ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو آپ ان کو شرعی طور پہ صحابی کہیں گے؟ یعنی کہ یہ جو اصطلاح وضع کی گئی ہے یہ تو اہل علم نے بعد میں وضع کی ہے، محدثین نے، فقہاء نے، اہل علم نے بعد میں طبقات صحابہ پر کتابیں لکھی، اصول پر کتابیں لکھی گئیں، صحابہ کرام کی سیرت پر، ان کے ترجمہ پر، تو بعد میں یہ اصطلاح بنی ہے صحابی کی، یا حضور کی ملازمت اختیار کرنے والے، آپ کی کثیر صحبت اختیار کرنے والوں کو ہم شرعی طور پر صحابی کہتے ہیں۔ ورنہ جرنل ایک لفظ ہے، اور حدیث میں تو عبداللہ بن ابی کے بارے میں بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایز اے مسلم اس کو بھی حضور کی مجلس میں بیٹھنے والا صحابی، حدیث میں تو یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مخاطبین کون ہیں؟ قریش مکہ، مشرکین مکہ، عرب والے، تو وہ کیا سنیوں والا صحابی مراد لے رہے ہیں یا شیعہ والا صحابی مراد لے رہے ہیں؟ وہ تو جنرل ایک لفظ کا ترجمہ ہے کہ
اے میرے حبیب آپ کا جو ساتھی ہے، یعنی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب وہ اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، اپنے ہم سفر سے کہہ رہے تھے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس آیت میں حضرت ابو بکر کی عظمت، شان اور بڑائی کا بیان ہے کہ آقا علیہ السلام انہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی معیت میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے۔ اور یہاں حزن کا جو معنی ہے عربیت کی روح سے کہ حضرت ابو بکر الصدیق کو اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا، اس کے لیے خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بندہ اپنی جان کا خطرہ محسوس کر کے بھاگ جائے یا پریشان ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ عصا زمین پر مارو، وہ سانپ بن گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، تو وہاں پر اللہ نے کہا لا تخف، موسیٰ خوف نہ کر، وہاں لا تحزن نہیں آیا، کیوں کہ موسیٰ اپنی جان کا خطرہ پا کر بھاگے ہیں۔ اور یہاں سیدنا صدیق اکبر کو پریشانی لاحق ہے رسول اللہ کی، دوسرے کا جب غم ہو اسے حزن کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے علم میں ہوگا کہ جب حضرت ابو طالب اور سیدہ ختیجہ کا انتقال ہوا تو پورا 1 سال آقا علیہ السلام پریشان رہے، اداس رہے۔ مورخین نے اس کو کیا نام دیا؟ عام الحزن، حضور کو دوسرے کا غم ہے۔ تو حضرت ابو بکر کی اس میں عظمت بیان ہوئی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، ان جیسا کون ہو سکتا ہے۔ لیکن اس آیت میں شرعی صحابی مراد لینا اور اس کو یہ مدعا دینا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو صاحب نہیں مانتا وہ کافر ہے، چلے یہ تو میں بھی مان لیتا ہوں کہ جو ان کو صاحب نہیں مانتا، آپ کہہ دیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کو وہ نہیں مان رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں صاحب سے مراد کیا ہے؟ ساتھی۔ شرعی صحابی تو بعد میں اصطلاح بنی ہے قرآن کے بعد، تو بعد والی بات آپ پہلے کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سنیوں کے ذہن کے مطابق وہ آیت نازل کی ہے؟ تو اس سے کوئی کفر لازم نہیں آتا۔ اگر کوئی تعویل کرتا ہے، اس کی تعویل بے شک فاسد بھی ہے، ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے، اس کی غلط فہمی کو دور کریں گے۔ ہاں، بدتمیزی کرنا، توہین کرنا، تبرہ کرنا یا حضرت ابو بکر کو کافر کہنا، اس کے خلاف ہم مقدمہ کریں گے، ہم عدالت میں جائیں گے۔ جو شرعی قانون ہے حضرت ابو بکر کے ایمان پر تاریخ شاہد ہے، اس کی علمی غلطی اس پر واضح کریں گے۔ قانون کے بنیاد پر قانون استعمال کر کے جو عدالت میں کسی کی توہین پر، گستاخی پر جو مقدمہ کیا جاتا ہے، ہم انشاءاللہ حضرت ابو بکر کی تکفیر پر آواز اٹھائیں گے۔ لیکن ان کی صحابیت کے انکار پر آیت کی روح سے کہ اس نے آیت کا انکار کر دیا، ایسا ہرگز نہیں ملتا۔ اور خلافت کا انکار کر دیا وہ کافر ہو جائے گا۔ بھئی خلافت کی نص کہاں ہے؟ یہی تو اختلاف اہل تشیع سے ہے عقیدہ امامت پر۔ حضرت ابو بکر سیاسی معاملات میں مسلمانوں کے سربراہ ہیں، اس کا شرعی نقطہ نظر سے یا وہ شرعی یہ کیا چیز ہے؟ سمجھ سے باہر۔ تو خدا را ان مباحث میں فرقہ واریت کو ہوا نہ دیں، دین کا کام کرے، اصل پہ کام کرے، اصول پر کام کرے اور مسلمان بنانے پر کام کرے، کافر بنانے پر کام نہ کرے۔ اگر ایک بندہ حضرت ابو بکر کی صحابیت کو نہیں مانتا، وہ بدعتی ہو سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، کفر کے قریب ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس آیت کی گو سے یہ کہنا شروع کر دے کہ وہ چونکہ حضرت ابو بکر کو صحابی نے، بھائی حضرت ابو بکر کو غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھ شیعہ مانتے ہیں کہ سفر کے ساتھی کو یا جرنل ایک ساتھی کو عربی میں صاحب ہی کہتے ہیں، اور یہ ترجمہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں بار بار یہ لفظ دہرا رہا ہوں، شرعی صحابی اصطلاح بعد میں بنی ہے، قرآن اس سے واقف نہیں ہے، تو کفر کیسے لازم آ جائے گا؟ اور خلافت کا تو نص سے تعلق ہی نہیں ہے، ورنہ اگر آپ دیکھیں نص کا انکار کفر ہوگا نا، تو حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکار کفر ہے۔ کیا دلائل ہیں اس کے؟ کہ اجماع صحابہ، پھر آپ کو اس پہ نص دینی، یہ تاریخی اجماع ہے نا کہ تاریخی طور پر حضرت ابو بکر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، یہ تو شیعہ بھی مانتے ہیں۔ اختلاف شرعی طور پر ہے کہ کیا ان کی خلافت شرعی طور پر صحیح ہے، جائز ہے، یہ ایک علمی اختلاف ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے، کفر کی بحث ایسے نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے دلائل پر غور کریں، فرقہ واریت سے نکلے، اصول پر بحث کریں اور ریسرچ میتھڈالوجی کو فالو کریں۔ والسلام علیکم۔